بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کیسے ہوئے؟ دوستو ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر نڈر جنگجو تھے۔ اس نے کئی شہروں علاقوں کو فتح کیا، پر اس نے اسلام کیسے لایا، مسلمان کیسے ہوئے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ تو برائے مہربانی اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ، شیئر لازمی کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے اور بعد میں بھی بڑے شاہ سوار اور سمجھدار جنگی کمانڈر تھے۔ یہ مخزومی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ بچپن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور اکرم بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ گہرے دوست تھے۔ دونوں ہی گھڑ سواری کے ماہر تھے۔ جب کبھی مکہ مکرمہ میں گھڑ سواری یا تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تو دونوں دوست ہمیشہ سبقت لے جاتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ولید بن مغیرہ اسلام کے شدید دشمن میں سے تھا، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام دشمنی میں باپ سے کم نہ تھا۔ غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تو ان کو 100 گھڑ سواروں کے دستے کا کمانڈر بنایا گیا۔ علاوہ ازیں لشکر کے دائیں حصے پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو مقرر کیا گیا۔ جب احد کی لڑائی ہوئی تو اس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کسی سے مخفی نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عینین نامی پہاڑی پر جو تیر انداز مقرر ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مشرکین کے گھڑ سواروں کے کمانڈر بھی تھے، مسلم لشکر کو نرغے میں لینے کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ کوہ احد کے اوپر سے چکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مشرکین جو میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے وہ بھی دوبارہ جنگ کی طرف پلٹتے اور دونوں اطراف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا، اور اس غیر متوقع صورتحال میں 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں بھی شامل تھے۔ اس طرح جب مسلمان حدیبیہ کے علاقے میں جمع تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے شاہ سواروں کے ہمراہ نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ آصفان میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بے خوف ہو کر نماز ظہر پڑھائی، اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ارادہ بنا کہ مسلمانوں پر اس وقت حملہ کریں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ اپنے ساتھیوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے میں ناکام رہتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی جرائم بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ ہر میدان میں مسلمانوں کے خلاف نکلتا تھا۔ احد کی عظیمیت کا سبب بھی وہی تھا۔ مگر قاہرین کرم اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھیے۔ یہ آپ کی عفو درگزر کرنے کی پالیسی ہے کہ آپ اس سب کچھ کے باوجود تمنا کر رہے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ کوئی اور حاکم ہوتا تو وہ ایسے لوگوں کو چن چن کر گرفتار کرتا، انہیں قتل کرواتا، مگر آئی ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عمرۃ القضاء کے موقع پر جب مکہ مکرمہ
پہنچے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بیشتر قریش اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو خالی کر گئے تھے اور وہ پہاڑوں پر چڑھ کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا تو وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تم جیسے عقل مند شخص پر تعجب ہے جو اسلام سے پہلو تہیں برت رہا ہے۔ کیا اب بھی کوئی شخص اسلام سے ناواقف رہ سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت فرمایا ہے۔ اب فرما رہے تھے خالد کہا ہے، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ اللہ کے رسول کس طرح لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خالد جیسا شخص اسلام سے بے بہرہ نہیں رہ سکتا، اور مزید فرمایا اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف لڑے تو یہ اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا اور ہم اسے دیگر لوگوں پر مقدم رکھیں گے۔ ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خط کے آخر میں لکھ رہے ہیں، میرے بھائی بہت ہو گئی، اب لوٹ آئیں اور جو ہو چکا اس کی تلافی کیجیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، انہیں اللہ کے رسول کی پیشکش اور آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ بھلائی چاہتا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قائرین کرام، ان دونوں وہ ایک خوبصورت خواب دیکھتے ہیں جس کی تعبیر انہیں اسلام قبول کرنا ہی لگتی ہے، اور پھر وہ ایک دن مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کا بھائی ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا بھائی جان جلدی کیجیے، رسول اکرم کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ آپ کے آنے سے وہ بڑے خوش ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا بہترین لباس زیب تن کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ذرا چشم تصور سے اس منظر کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے اپنے ایک بڑے دشمن اور دشمن کے بیٹے کو دیکھا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ تبسم فرما رہے تھے، میں نے خدمت نبوی میں سلام پیش کیا تو آپ نے خندہ پیشانی سے جواب دیا، اور اللہ کے رسول اس کے جواب میں فرما رہے ہیں ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہدایت دی۔ مجھے تمہاری دانش مندی اور دور اندیشی سے امید تھی کہ وہ تمہیں ضرور نیکی و خیر سے وابستہ کرے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں نے اسلام سے بڑی دشمنی کی ہے، میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ ارشاد فرمایا اسلام سابقہ گناہوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے عرض کی اس کے باوجود بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ اپنے اس نئے ساتھی کی کس طرح حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ اے اللہ، خالد آج تک تیرے راستے سے رکنے کے لیے جتنی کوششیں کرتا رہا اس کی وہ سب کوتاہیاں معاف فرما دے۔ قائرین کرام جانتے ہیں رسول اکرم نے خالد بن ولید، عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ کے اسلام لانے پر کیا ارشاد فرمایا تھا۔ مکہ مکرمہ نے اپنے جگر گوشے نہایت